دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن بڑھتے ہی مگر زندگی کی تمہیں نہیں، صبر کرو، اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کرے، خاص کر جب وہ جذباتی ہو، یا دکھی ہو، یا خوش ہو، یا غصے میں ہو، یا پھر بھوکی ہو، یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت بحث کبھی نہ کرے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لو تو کہیں ذلیل ہو کر اور بے عزتی کروا کر آ رہا ہے۔ مرد عورتوں پر مرتے رہتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ مرد ہیں جس پر عورت مرے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق اہمیت پوچھتا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہی کرنا کہ تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو۔ بہترین ہمسفر خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بے مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، جو خود بولو تو اچھا لگتا ہے اور اگر دوسرے بولیں تو غصہ آتا ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی ہی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوگے۔ ہمیشہ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جائیں گی۔ کوئی اچانک بدل جائے تو دو باتوں پر عمل کریں۔ وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا، سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھیں، چاہے آپ خوش ہوں یا نہ، لیکن اس شخص کو یقین دلانا ہے کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ ہونے کے باوجود۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بار بار یاد کرتا ہو، آپ کو میسج کرتا ہو، اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور ہر بار یہی کہتا ہے کہ مصروف رہتا ہوں، مطلب آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ناٹک کرتا ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا۔ جب تم 3 کام کرو گی: مرد کو کوئی میسج نہ کرنا، مرد سے دور دور رہتا، مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہ مانگنا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرتا ہی رکھیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات پر اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ سنا تھا کہ روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ وہ تمہیں دنیا میں لائیں اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہیں پاس آئی ہے۔
اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور بچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چال پاسوں لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والا رشتہ قسمت اور گواہوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تمہاری مشکل آسان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین چہرے سے بھی اتر جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتی ہے۔